وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ کیا ہمارا ان سے عقائد میں اختلاف ہے؟ جو بندہ سلوک و تربیت کا خواہش مند ہوتا ہے اس کو اعمال صالحہ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، معلومات حاصل کرنے کی فکر زیادہ نہیں ہوتی. بہت سے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی معلومات کے مطابق اس امت کی خدمت کی ہے، لیکن اہل السنت والجماعت سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ جاننے اور ان کے مطابق چلنے والے علماء دیوبند ہیں. اور یہ بات غلو اور افراط پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی بات ہے کہ اہل السنت والجماعت و سلف صالحین کے طرز حیات کو سب سے زیادہ دیانت کے ساتھ علماً و عملاً ظاہراً و باطناً علماء دیوبند نے اختیار کیا. علماء سے مراد اکابر دیوبند، ہر کسی دارالعلوم کا فارغ نہیں، ہر کوئی دارالعلوم دیوبند کا فارغ نہیں، بلکہ اکابر دیوبند. انہوں نے صحیح طریقے پر اہل السنت والجماعت کو عقائد میں سمجھا اور طرز زندگی میں سلف صالحین کو اسوہ بنایا. اس لیے جو لوگ ہمارے سلسلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو ہم یہی صلاح اور رہنمائی دیتے ہیں کہ انہیں صرف اکابر علماء دیوبند کا علم کافی ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ کافی ہونا چاہیے، اور ان کا طریقہ حیات اور طرز زندگی اور طرز فکر بہت کافی ہونا چاہیے. اسی سے عقیدت ہونی چاہیے، اسی سے محبت ہونی چاہیے، اور اسی پر چلنے کا ذوق پیدا ہونا چاہیے. اب ایک آدمی پوچھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ایک پوچھے گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب، ایک پوچھے گا فلاں فلاں. پتہ ہے ہم کو کہ یہ حضرات نہ عالم ہیں اور نہ ان حضرات نے باقاعدہ کسی معتبر عالم دین سے علم حاصل کیا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے امت کی خدمت نہیں کی، دین کا کام نہیں کیا ہے انہوں نے، لیکن آپ یہاں کس کام کے لیے آتے ہیں؟ آپ اس خانقاہ سے کیوں وابستہ ہیں کہ سارے جھنجھٹوں سے ہٹ کر کے اور سارے افکار و نظریات کو چھوڑ کر کے صرف اپنے بڑوں کے رستے پہ چلتے ہوئے خدا کو پالیں؟ جس کو اس سے تسکین نہیں ہوتی، دراصل اس کا نفس جو ہے وہ اللہ کو پانے کا آرزو مند نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں دنیا والوں کے سامنے بہت قابل بننے کا آرزو مند ہے، دنیا کو اپنی قابلیتیں دکھانے کا آرزو مند ہے، اپنے ذہن کو دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں سن کر نفسیاتی تسکین حاصل کرنے کا آرزو مند ہے. ورنہ بھائی اللہ کو یاد کرو. کیا آپ کو آپ کے بڑے کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کی رہبری میں، ان کے علم کی روشنی میں اپنی زندگی آگے بڑھائیں؟ تقوی اللہ کو اختیار کریں، اس کو اختیار کرو. جب آدمی چند متضاد فکر رکھنے والوں کی باتیں سنتا ہے تو موت تک کبھی اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. وہ کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر ادھر. جیسے کوئی آدمی سڑک پر گاڑی چلا رہا ہو اور اسے کوئی راستہ نہ معلوم ہو منزل کا، نہ کوئی اس کا رہبر ہو، تو وہ ہر کسی کے پیچھے جائے گا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور صراط مستقیم کو نہیں پائے گا. تو سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیں
کوئی بھی ہو اور اس سوال کا سائل بھی سب سے پہلے یہ طے کر لے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد اپنی اصلاح اور اپنی آخرت کی فکر اور اپنی آخرت کی تیاری ہے تو اس کو اس کے بڑے علماء بہت کافی ہیں، اس کو ادھر ادھر جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس کا مقصد معلومات سے انجوائے کرنا ہے اور نفس کی تسکین کے واسطے نئی قسم کی تحقیقات اور قسم قسم کی باتیں اور قسم قسم کے افکار میں کھوئے رہنا ہے تو وہ وہی کر لے، پھر اس کو یہاں ہم سے اس سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی کرتا رہے، بھٹکتا رہے۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 برس تک مسلسل زمین پر بھٹکتے رہے، راستہ نہیں پایا۔ اس وقت لوگ اپنے کو اہل دین تو کہتے ہیں لیکن ابھی تک دین کو مقصود بنایا نہیں ہے۔ یہ عالم کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو سنو، یہ بزرگ کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو سنو، کچھ وہاں منہ مارو کچھ وہاں منہ مارو۔ تو جو سید صاحب کا بوکڑ ہوتا ہے وہ منڈی میں پھرتا رہتا ہے، کبھی اس کی دکان میں منہ مارتا ہے، کبھی اس کی ٹوکری پہ منہ مارتا ہے اور جوتے بھی کھاتا ہے، وہ پھرتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ ایسے ہی ایک ہوتی ہے دینی آوارگی، فکری آوارگی، کہ آدمی یہاں وہاں ان کا بھی سن رہا، ان کا بھی سن رہا، ان کا بھی سن رہا، ان کو بھی سن رہا۔ جب تک آپ کے دل میں کسی مسلک اور کسی جماعت کی عقیدت صحیح طور پر نہیں بیٹھے گی یہی کرتے رہیں گے آپ۔ جب آپ کسی سے مطمئن ہو جائیں گے تو آپ کا یہ تلون ختم ہوگا اور تمکن حاصل ہوگا۔ ایک جگہ ٹکے گا آدمی، یک درگیر محکم گیر۔ ہم سے پوچھنے کا کیا فائدہ ہے بھئی؟ ہم بولیں گے کہ بھئی مولانا بہرحال مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے، ایک اسلامک اسکالر ہے، تحقیقات سے اختلاف ہو سکتا ہے پر اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ پھر آپ کو کل خیال ہوگا کہ بھئی مودودی صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا جائے۔ پھر آپ کو خیال ہوگا کہ غامدی صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں۔ ارے بھئی آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ اللہ کو چاہتے ہو اور ایک راستہ اختیار کیے ہو، اس راستے میں آنکھ بند کر کے چلو نا، کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ اس لیے یہ لوگ جو سالکین ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، دوسری طرف ساری دنیا کی ان کو فکر ہے۔ جو عالم مشہور ہے، جو عالم فیمس ہے، جس کی باتیں بہت چل رہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، کیا کرے بھائی؟ راہ سلوک جو ہے وہ یکسوئی کو چاہتا ہے، قبلہ متعین ہو جائے، بس اسی طرف چلنا ہے، نہ داہنے دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے۔ یہ جتنے شوق ہیں یہ دراصل اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے راستے، اس سے روح کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، صرف نفس کی پیاس بجھتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ معلومات کی بھول بھلیا میں کھوتا رہے اور عمل کی طرف رغبت نہ ہو، اللہ کی طرف شوق نہ پیدا ہو۔ نفس یہ چاہتا ہے۔ پہلے تو کوشش کرتا ہے ایک آدمی وہ دین کی طرف آئے ہی نہ، اور اگر دینی ذوق نہیں چھوڑ رہا ہے وہ تو ایسا الجھاتا ہے اس کو، فلاں کی باتیں بہت اچھی ہیں اور فلاں کی پیشین گوئیاں بہت اچھی ہیں اور فلاں کے مضامین میں بہت مزہ آتا ہے،
اور فلاں کا تقریر بہت عمدہ ہوتی ہے، اور فلاں کا یہ ہے۔ اب بھائی تو طالب صادق ابھی تک بنا ہی نہیں، تو اب گھومتے رہو، زندگی نکل جائے گی انہی وادیوں میں گھومتے رہو گے، اور جب آخری وقت آئے گا تو اپنے لیے کیا کیا ہے یہ سوال پیدا ہوگا۔ اب پھر آدمی اللہ سے کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، پھر ٹھکانہ کیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جو لوگ بھی متعدد دروازوں کے کھٹکھٹانے والے ہیں، یہ سب لوگ غافل ہیں، طالب نہیں ہیں۔ اس لیے ایک مثال میں سناتا رہتا ہوں، ہمارے استاد حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں سے کہ متعدد پیروں کا عقیدت مند جو ہے متعدد شوہروں کی بیوی کی طرح نہ گھر کی ہے نہ گھاٹ کی، کہیں کا نہیں، کیونکہ اس کا اپنا پیر بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ بھائی اس کی تو میری سے جزوی عقیدت ہے، اور اس جزوی عقیدت والے پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کوئی اس کی فکر نہیں کرتا، کوئی اس کی ترقی کے لیے فکر مند نہیں ہوتا۔ ہاں جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اس کا کوئی اور نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے فکر مجھے ہی کرنا ہے، تب وہ اسے اللہ تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ قبول کر دیم گرچہ ہنر نیستت کہ جزمہ ہے پناہ ہے دیگر نیستت۔ ایک بزرگ رات تمام عبادت کرتے تھے اور صبح کو کہتے تھے کہ پاک پروردگار چھوٹی موٹی بندگی ہے قبول فرما لیجئے، اسی وقت آواز آ جاتی تھی ان کو کہ ہماری شان کے لائق نہیں، ہم نہیں قبول کرتے، اسی وقت آتی تھی ان کو آواز۔ پتہ نہیں کتنے برسوں سے ایسا چل رہا تھا، رات بھر بندگی کر کے نماز سے پہلے فجر کی دعا کرتے تھے کہ پاک پروردگار تیرے بندے نے تھوڑی کوشش کی ہے قبول فرما لے، فوراً آواز آتی تھی ہماری شان کے لائق نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے تمہاری۔ تو بیچارے دعا مکمل کر کے سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے تھے، پھر اگلے رات یہی کرتے تھے۔ جانے کتنے برسوں سے ایسا چل رہا تھا۔ ایک رات ان کی عبادت میں ان کا ایک بدو مرید بھی شریک ہو گیا، اور وہ عبادت کر رہے تھے، خود بھی جا کے پیچھے عبادت میں شریک ہو گیا، نمازیں پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ انہوں نے صبح کو دعا مانگی اور یہ جواب آیا تو اس نے بھی سن لیا، تو کچھ نہیں بولا۔ اگلے دن یہی دیکھا، تیسرے دن یہی دیکھا، تیسرے دن اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت رات بھر نفلیں پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، 5 وقت فرض نماز پڑھ لیجئے اور آرام سے سو جائیے رات کو، اتنی ساری رات پوری عبادت کرو، بندگی کرو، اور پھر ان کو قبول بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو فرض پڑھ لیجئے نا، یہ کیوں مصیبت اٹھاتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سرد آہ کھینچی اور اس مرید سے کہا کہ نادان، میرا کوئی اور دوسرا رب بھی تو نہیں ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نہیں قبول کرتا، ایک اور ہوتا تو اس کو منا کے دیکھتا، ایک اور ہوتا تو اس کو منا کے دیکھتا، لیکن کوئی اور تو ہے نہیں نا، ایک ہی ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو بھی اسی کا ہوں، اور کس کی کروں بندگی؟ اسی کی کرنا ہے، اسی کی کر رہا ہوں۔ جب ایسا جواب دیا، ظاہر ہے کہ کتنے دنوں سے ان کو قبولیت کا انتظار تھا، آج بھی نہیں قبول ہوئی، اور اوپر سے زخم پر نمک چھڑک دیا مرید۔ تو بڑے درد سے انہوں نے کہا کہ ظالم نادان، میرا کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک ہی رب ہے، اسی کو منانا ہے، اسی کو مناتا رہوں گا عمر بھر، کوئی دن تو آئے گا کہ قبول کرے گا۔
تو فوراً آسمان سے آواز آئی، قبول کر دیم گرچہ ہنر نیستت کہ جز ماں پناہ دیگر نیستت۔ عبادت کوئی میری شان کے لائق تو آج بھی نہیں ہوئی ہے، قبولیت کے لائق تو آج بھی نہیں ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے آج قبول کر لیا تیری عمر بھر کی عبادت کو کہ تیرا میرے علاوہ کوئی اور نہیں، اس لیے قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی توحید، اور اسی پر اللہ قبول فرماتا ہے۔ جس بندے کو کہیں اور سے بھی آس ہے، اللہ کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کو بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے سالکین کے لیے بھی جب تک ایک تمکن کا مقام حاصل نہ ہو جائے، ادھر ادھر دیکھنا بھی درست نہیں۔ ادھر ادھر کی سننا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ہمارے کیا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں۔ کبھی ان کی بات اچھی لگتی ہے، کبھی ان کی بات اچھی لگتی ہے، کبھی ان کی بات اچھی لگتی ہے، کبھی ان کی بات اچھی لگتی ہے۔ تو اس کی عمر تو پوری تقابل کرنے میں گزر جا رہی ہے۔ یہ حضرت بہت صحیح ہے کہ یہ حضرت بہت صحیح ہے، یہ مولانا اچھے ہیں کہ یہ مولانا اچھے ہیں، ابھی طے کرنے میں ہی عمر نکل رہی ہے۔ ابھی تک اس نے کسی کو منتخب نہیں کیا، اور سب طرف سے آنکھ بند کر کے ایک آستانے پر نہیں آ کے پڑ گیا۔ یہ ناکام ہے۔ یہ شخص تلون کے دور میں ہے، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، کبھی یہ اچھا لگے گا، کبھی وہ اچھا لگے گا، کبھی یہ اچھا لگے گا، کبھی وہ اچھا لگے گا، یہی چلتا رہے گا اسے۔ اور ایسا شخص کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا، اور کسی ایک کے ہاں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، عقیدت وزن نہیں ہوتا۔ میں ایسے مریدین کو، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوں بڑے بڑے مشائخ کے پاس کہ کسی کے ہاں بھی اس پر توجہ اور عنایت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کسی کو بھی ثابت نہیں کر سکا کہ میں بس آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ ہی کے راستے پہ چلتا ہوں، کسی کو بھی ثابت نہیں کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کی بھی عنایت اس کی طرف نہیں رہی، اور کہیں سے بھی کچھ نہیں پایا۔ اس لیے ایک بھونڈی سی مثال ہے، مگر حضرت نے، ہمارے استاد نے بالکل صحیح فرمایا، اور جس وقت انہوں نے بتائی تھی، ہمارے بالکل ابتدائی عمر تھی، عنفوان شباب تھا، اس وقت بتائی تھی، اور آج تک ذہن میں یہی بات بیٹھی کہ ہر جگہ جانے والا مرید 10 شوہروں والے بیوی کی طرح ہے کہ کسی کی نظر میں قدر نہیں ہے اس کی۔ اپنے اپنا کام نکال لو چھوڑو، اپنا کام نکالو چھوڑو، قدر کسی کے پاس بھی نہیں، عزت کسی کی نظر میں بھی نہیں۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے ارے ہر جائی ہے، وہاں بھی جاتی ہے، یہاں بھی جاتی ہے، وہاں بھی جاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، اس لیے کسی کے ہاں اس کی عزت نہیں ہے۔ یہ راستہ سلوک کا نہ اختیار کرو تو بھائی کوئی شکایت ہی نہیں، اور اگر اختیار کرو تو جو آداب ہیں اس کا لحاظ کرو۔ اس کا ادب یہ ہے کہ شیخ کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اس مرید کو میری ضرورت ہے اور یہ مجھ سے ہی تربیت پانا چاہتا ہے، اس کا اطمینان ہو جانا چاہیے۔ ورنہ صاحب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ مولانا سجاد صاحب کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، مولانا صلاح الدین صاحب کا بیان سن سکتے ہیں تو نہیں، تو کیا ہماری شامت پکاری ہے کہ علماء اہل حق سے آپ کو منع کر دیں؟ ہم کیوں منع کریں گے صاحب؟ لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ راہ سلوک میں ہیں یا آزاد ہیں۔ آزاد ہیں تو جو چاہے کرو، راہ سلوک میں ہیں تو اس کے آداب ہیں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو مضبوط پکڑو، یہ سلوک کے آداب ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو آتے ہیں وہ تو سلوک ہی کے لیے آتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو نہ ایسا سوال کرنا چاہیے، نہ بغیر پوچھے
ہر کسی کی باتیں سنتے رہنا چاہیے، کوئی رنگ نہیں چڑھے گا آپ کے اوپر، آپ پر کوئی رنگ نہیں چڑھے گا، آپ ہمیشہ فکر کی افکار کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے، آپ کا کوئی نظریہ نہیں بنے گا، آپ کا کوئی رنگ نہیں بنے گا، اور آپ کسی ایک چیز پہ مدت العمر جم نہیں سکیں گے، کسی ایک چیز پہ نہیں جمیں گے، کیونکہ انسان ہے، فطری طور پر کبھی کوئی بات اچھی لگ گئی، ان کی لگ گئی اچھی، ان کی اچھی لگ گئی، ان کی اچھی لگ گئی، اور اسی میں لگے رہو، وہاں سے کچھ لیا، وہاں سے کچھ لیا۔ ایک آدمی ہے، غلام ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کا آقا اس کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، اس کی زندگی، اس کی راحت، آرام، بیماری، ہنسی خوشی کی فکر خود اس کا آقا کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنے آقا کا وفادار غلام، اور کسی سے اسے کچھ لینا دینا نہیں، ساری ذمہ داری اس کے آقا کے اوپر ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ غلامی سے آزاد ہو گیا، اب کوئی سہارا بھی نہیں ہے، تو بھکاری بننا پڑے گا، ان سے کچھ منگ لو، 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 اور ایک کاسہ گدائی لے کے پھرتے رہو، وہاں سے کچھ مل گیا، وہاں سے کچھ مل گیا، وہاں سے کچھ مل گیا، اس کی بھی زندگی گزرے گی۔ لیکن آپ سوچو کہ اس کی زندگی زیادہ، اس آزاد کی زندگی زیادہ بہتر ہے جو در در سے بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، یا اس غلام کی زندگی زیادہ بہتر ہے جس نے کسی ایک آقا کے اپنے کو سپرد کر کے بے فکر ہو گیا ہے؟ عقل مند ہوگا آدمی تو کہے گا اس آزادی سے یہ غلامی بہتر ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات صاف صاف بتائی آپ لوگوں کو کہ میرا کام بتانا ہے، منوانا تو نہیں، نہ مانو، لیکن ہمارا کام بتانا ہے، اور خاص طور سے جب کوئی پوچھے تو اسے بتانا ہے۔ لیکن میں نے بجائے یہ بتانے کے کہ مرحوم ڈاکٹر صاحب مسلکی اعتبار سے کیسے ہیں، فکری، بتاؤ خانقاہ میں لوگوں کے مسلکوں کی گرفت کا کیا سوال ہے؟ یہ خانقاہ ہے، یہاں ہم کون کس کا اختلاف ہے، کیا ہے، یہ ہے، ان مسائل پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے الحمدللہ ختم نبوت کے اسٹیج سے، جمعیت علماء کے اسٹیج سے ہم ہر بات بولتے ہیں، ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، یہ جگہ اس کی نہیں ہے، یہ خانقاہ ہے، یہاں آدمی اپنے سلوک کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، اپنی کامیابی کے بارے میں بات کرے۔ یہاں میں کیوں بتاؤں کہ فلاں عالم کا مسلک غلط ہے، اور فلاں آدمی عالم میں یہ گمراہی تھی، اور فلاں میں یہ گمراہی تھی، تو ہم خانقاہ میں یہ کرنے کے لیے بیٹھے؟ ارے بھائی، ہم خانقاہ میں اپنے متوسلین اور اپنے سے عقیدت رکھنے والوں کی روحانی ترقی کے راستے بتانے کے لیے بیٹھے، اس لیے سوال اس کا ہو، بات یہ کی جائے یہاں پر۔ اور اس پر میں نے اس لیے اتنی تفصیل سے یہ بات بتا دی کہ اس مجلس میں بھی یہ سوال نہ ہو، اگر سچا طالب ہے، طالب صادق ہے، تو اس کو گھر پر بھی یہ سوال نہ پیدا ہو، کیونکہ بہت سے سالکین کو دیکھتا ہوں کہ ان کو پہلے تو فرصت نہیں ہے، اور اگر فرصت ہے تو واٹس ایپ پہ ساری دنیا کا جائزہ لیتے بیٹھتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ جس سالک میں فرصت نظر آتی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی وہ طالب نہیں ہے، اب بھی اس نے سلوک میں قدم نہیں رکھا۔ فرصت کہاں سے مل رہی ہے بھائی؟ وقت ملتا تلاوت کر لیتے، وقت ملتا قرات کر لیتے، وقت ملتا اکابر کے ملفوظات کا مطالعہ کر لیتے، وقت ملتا نفلیں پڑھ لیتے، جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، سلف صالحین میں اس مہینے کو شہر القرہ کہا جاتا تھا، جدھر دیکھو شہروں میں پورے مہینے کے دوران لوگ قرآن لے کے قرات کر رہے ہوتے،
تلاوت میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ آنے والا مہینہ شہر رمضان ہے جو الذی انزل فیہ القرآن ہے، اس لیے ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے سلف صالحین، اتنا کہ ماحول بن جائے تلاوت کا، اور رمضان میں تو لمحہ لمحہ تلاوت میں لگ جائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام شعبان کا چاند دیکھتے ہی روزے رکھنا شروع کرتے تھے، تاکہ روزوں والا ماحول اتنا پکا ہو جائے کہ رمضان آتے ہی وہ روزے کامل روزے بن جائیں۔ پہلے سے روزوں والا ماحول بنا لیں، پہلے سے روزوں والا ماحول بنا لیں۔ تو ہم لوگوں کو سالکین طالبین ہو کے بھی کیا ان اعمال کا فکر ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ لغویات نے، جس کے بارے میں ابھی کتاب میں سے مولانا سنا رہے تھے، لغویات نے ہماری ترقی کا راستہ بند کر دیا۔ لغویات نے، فضول کام، اس سے ہماری ترقیاں مسدود ہو گئی، رک گئی۔ اس لیے بھائی لغو العیانی میں انسان مشغول نہ ہو۔ اگر کسی کو اپنے بڑوں کا علم کافی نہیں ہوتا ہے تو ابھی اس کی عقیدت ناکافی ہے۔ عقیدت اگر اس کی کافی ہو جائے گی تو اپنے بڑوں کا علم بھی کافی ہو جائے گا، اس بہت کافی ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نفس کی طرف سے آدمی کو دھوکہ ہوتا رہتا ہے بھائی۔ تو میں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو اب دنیا میں بھی نہیں رہی، آپ سے کچھ جواب میں تو نہیں کہوں گا۔ اگر یہی سوال کی آپ کو مزید ضرورت ہے تو اپنے بستی کے کسی عالم سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو۔ میں نے ایک قاعدے کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ آدمی یک دگیر محکم گیر بن جائے، اور اس کو مشائخ کی اصطلاح میں توحید مطلب کہتے ہیں۔ وحدت مطلب یا توحید مطلب کا معنی ہے طلب کی جگہ، یعنی جو چیز طلب کرنے کی ہے اس کو مطلب کہتے ہیں، طلب کی جگہ۔ وحدت مطلب کے معنی ہے اپنا مطلوب ایک بنانا، بس اس میں شرکت نہ ہو۔ شرکت سے پھر کام نہیں بنے گا۔ میں اپنی اہلیہ کو آپ سے بیعت کروانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ میں آندھرا میں پرکاشم ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں۔ آپ اس کے لیے علیحدہ سے درخواست لکھ کر کے دے دیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ مستورات کو بالخصوص جو دور رہتی ہوں بیعت عثمانی سے شامل سلسلہ کر لیتے ہیں۔ بیعت عثمانی غائبانہ ہوتی ہے، غائبانہ طور پر سلسلے میں شامل کر لیا جاتا ہے اور طریقے زندگی کے بارے میں رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ اس لیے علیحدہ تحریر سے آپ شخصی طور پر رجوع ہوں، اور خود ان کو بھی طلب ہے یا نہیں، اس لیے تحریر ان سے لکھا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہونا نہیں چاہتی تو فائدہ کیا ہے اس کا۔ اس لیے درخواست اہلیہ کرے آپ کے توسط سے، محرم کے توسط کے بغیر درخواست بھی معتبر نہیں ہوتی۔ محرم کے توسط سے آپ کی اہلیہ آپ کی ہی توسط سے کر لیں، آپ ہی لے کے آئیے ان کی درخواست۔ چلتے پھرتے ہیڈ فون کے ذریعے قرآن سنتا ہوں، اس کو دہرانا کیسا ہے؟ سنتے ہوئے اس کو دہرانا کیسا ہے؟ مشق کرنا مقصد ہے کہ ہمیں بھی ایسا پڑھنا آ جائے عربی لہجے میں صحیح طریقے پر، تب تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو چپ رہنے بغیر
سننے کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے ساتھ میں نہ دہرائے۔ لیکن اگر وہ طالب علم ہے، مشق کر رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کہ بھائی ہمارا لہجہ صحیح نہیں ہے، ہم کسی عربی قاری کے لہجے میں اپنے لہجے کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، تو کچھ دن تک یہ مشق ہے۔ مشق و تمرین میں تو اجازت ہے کہ آپ اس حد تک ایسا کریں، لیکن ایسا مستقل نہ کریں۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کے لیے آنا چاہتا ہوں، اس کی کیا ترتیب ہے؟ اس کے بارے میں مولانا نصیر صاحب سے رجوع کریے، نام لکھا دیجئے، پھر جو ترتیب بنے گی تو فون پر آپ کو اطلاع کی جائے گی۔ جس طرح دوسرے اتوار کی مجلس میں دن بھر کے لیے مرد احباب کا انتظام ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین کے لیے تو ایسا انتظام کیا نہیں گیا ہے، البتہ شام کی مجلس میں انتظام ضرور ہے کہ اس میں شریک ہو جائے۔ دن بھر کی مجلس میں مستورات کے لیے ابھی کوئی ایسی شکل نہیں ہے، کوئی مختص جگہ نہیں ہے جہاں ان کے لیے سہولتیں رکھی جا سکے۔ دل میں دوسروں کے بارے سے کیا برائی کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی ناکام ہوتا ہوں۔ زیادہ سوچا ہی نہیں کرو، اچھا نہ برا۔ اب اگر ہم کوشش کریں گے کہ صاحب وہ برا خیال نکل کر اچھا آ جائے، تو اس کوشش میں بھی وہ تازہ ہی رہے گا خیال برا، اس لیے کچھ بھی کوشش ہی مت کرو۔ بس اپنا مزاج یہ بنا لو کہ ہم کسی کو برا نہ سمجھیں، بس یہ مزاج بنا لو۔ کسی کا عیب نظر بھی آ جائے تو نظر انداز کر دیں، یہ سوچ کر کے کہ ہم کون سے عیبوں سے پاک ہیں، چھوڑو ہر شخص اللہ کو اپنا جواب دے گا۔ بس اس طرح لائٹ لینے کا مزاج بنا لو، اتنا کافی ہے۔ اب خاص طور سے نہیں رہنا، نہیں آنا، اگر ایسا سوچو گے تو جس چیز کا آدمی زیادہ اہتمام کرتا ہے وہ چیز زیادہ گہری ہو جاتی اور مضبوط ہو جاتی، اس لیے خاص طور سے اس کا اہتمام مت کرو۔ البتہ کسی بندے سے کسی وجہ سے واقعتاً کچھ خلش ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں معلوم کر کے اس کا حل نکالو۔ باقی یہ ہے کہ بھئی تکلیف ایسی چیز ہے کہ وہ ایک زخم ہے، وہ جاتا نہیں ہے، اور تو اس کو سوچنا ہی چھوڑ دو۔ جو تقاضے ہیں مسلمان کے اکرام کے، وہ تقاضوں سے اس کا اکرام کرتے رہو، حقوق ادا کرتے رہو، بس ختم، اتنا کافی ہے۔ ہمیشہ دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا ترکیب اختیار کروں؟ یہی ترکیب میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دل کو دوسروں کے بارے میں خراب ہونے مت دو، اتنا کافی ہے۔ اب صاف رکھنے کی کوشش میں خراب ہوتا رہے گا، اس لیے صاف رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خراب مت رکھو، کسی کے عیب دل میں مت رکھو، کسی سے عداوت مت رکھو، جو بات بھی ہے وہیں ختم کرو اور یکسو ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے۔ آپ کی جہاں مزار ہے وہ جگہ حضرت نے زندگی میں خریدی تھی، خرید کر وہاں ایک سہدری بنا دی تھی، ایک چھوٹا سا اعلان بنا دیا تھا، چھوٹا چبوترا، اس پر چھپر یہ بنا لیا تھا۔ روزانہ صبح حضرت فجر کی نماز پڑھا کر چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں جاتے تھے۔ اس زمانے میں تو سب کھیت تھے، ابھی کھیتی باڑی ہی سب اطراف میں، ٹہلتے ہوئے وہاں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کچھ تلاوت کر کے کچھ دیر بیٹھ کر پھر واپس وہاں سے آتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس جگہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے تو اپنے دل کو اس سے مانوس کرتا ہوں کہ اس جگہ سے مانوس ہو جائے تاکہ یہاں رہنا مجھے آسان ہو جائے۔ بہت ذہین آدمی تھے اور بہت حکیمانہ دماغ تھا حضرت کا۔ تو خیر ایک دفعہ جا رہے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے، بڑے عالم، رمضان وہیں گزارتے تھے حضرت کے پاس، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، جتنی چھٹی ملتی تھی اتنی چھٹی کرائے کا مکان لے کر تھانہ بھون میں ہی اپنے بال بچوں کے ساتھ آ جاتے تھے اور وہیں گزارتے تھے۔ تو حضرت ایک جگہ رکے اور یہ شملے میں سے پینسل نکالی اور ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ چلتے چلتے رک کے کیا کچھ یاد آ گیا تو لکھ لیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ وقت میری تفریح کا ہے، اور تفریح ٹینشن کے ساتھ نہیں ہو سکتی،
نشاط حاصل کرنا ٹینشن کے ساتھ ممکن نہیں۔ ایک بات ضروری کام ذہن میں آیا تھا تو میں نے کاغذ پہ لکھ کے اس کو ذہن سے ہٹا دیا، ورنہ ذہن اس میں مشغول ہوتا تو اس چہل قدمی سے نشاط کیسے حاصل ہوتا، تو مقصد ہی فوت ہو جاتا میرا۔ اس لیے نشاط حاصل کرنا مقصد ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، بھول نہ جاؤں، لکھ لو، اب بھولنے کا خطرہ ختم ہو گیا، اپنا تفریح کرو، تفریح کا وقت ہے۔ اس لیے ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ جو شخص اپنی چہل قدمی اور تفریح کو بھی خراب نہیں کرتا، وہ تعلق مع اللہ کو کیسے خراب ہونے دے گا؟ اس لیے غیر اللہ دھیان میں آئے، ہٹا دو۔ اتنی فرصت کہاں ہے کہ فلاں کی عداوت، فلاں سے دشمنی کرے، فلاں سے عداوت کرے، فلاں پر اپنے غصے کا اظہار کرے، فلاں سے انتقام لے۔ اتنی فرصت کہاں ہے بھائی؟ جو کچھ تھوڑا بہت ٹائم ہے یہ بس اللہ کی محبت میں لگاؤ، کھپاؤ، اس میں لگا دو۔ جو بھی ہے تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے وقت زندگی میں، وہ بھی نہیں معلوم کتنا ہے، جو ہے پریزنٹ سامنے، اسے اللہ کی یاد میں لگا دو۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے گھر میں کس کو پال رہے ہو، اور یہ اللہ کے گھر میں کس کس کو لا کے بٹھا رہی ہو؟ دوستوں کو، دشمنوں کو، سب کو لا کے دل میں بٹھائے ہوئے۔ اور گھر تو تمہارا ہے، تمہارے دوستوں کا ہے، نہ تمہارے دشمنوں کا ہے، گھر اللہ کا ہے۔ اس لیے نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد ہر دم پاسباں رہنا۔ دل کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کے دروازے پر توحید کی شمشیر برہنہ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ دل کے دروازے پر توحید کی شمشیر برہنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی غیر اس میں داخل ہونے نہ پائے، وہیں سر قلم کرو، وہیں باہر گراؤ، اندر کوئی نہ آنے پائے۔ نہیں تو ہم کو بھی اپنے دل کی بھی نگہبانی کرنی۔ اسی کو حضرت قطب الارشاد شاہ احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی کے ملفوظ کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد ہر دم پاسباں رہنا۔ ہمیشہ غیر اللہ کو پھٹکنے مت دو۔ یہ دوستیاں، دشمنیاں، عداوتیں، محبتیں غیر اللہ کی، یہ سب غیر اللہ ہیں۔ غیر اللہ سے دل کو خالی رکھو، یہ اللہ کے لیے خاص کر دو۔ یہ گھر اللہ کا ہے، حریم دل اللہ کے واسطے ہے۔ تو دھیان نہ دینا غیر اللہ کے مسائل کی طرف، یہ دل کو پاک رکھنا ہے۔ اسی کو دل کو صاف رکھنا کہتے ہیں۔ دل صاف رکھو، دل میں کسی کا کچھ بھی باقی رہنے مت دو۔ کیا تقویٰ پر چلنا بھی فتویٰ میں شامل ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ فتویٰ بھی یہی ہے کہ تقویٰ کے خلاف مت کرو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ نہیں، بعض دفعہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کام میں مسئلے کے اعتبار سے گنجائش ہوتی ہے، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے تردد ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے اس میں۔ تب اس کو الگ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، فتویٰ تو یہ ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی اپنے کو دور رکھو، محفوظ رکھو۔ یہ ایسی جگہ پر الگ کیا جاتا ہے، ورنہ آپ ایک استفتاء کیجئے کہ اسلام میں تقویٰ کی کیا حقیقت ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے ہر مسلمان کو متقی بننا چاہیے، ہر مسلمان پر تقویٰ فرض ہے۔ تو فتویٰ یہی آئے گا کہ تقویٰ الگ نہیں ہے، تقویٰ پر ہی فتویٰ آئے گا۔ لیکن جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک سفیر رنگون گئے۔ اس زمانے میں رنگون میں مسلمانوں کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور تقریباً ہمارے یہ ادارے رنگون کے
تعاون سے چلتے تھے۔ سب سے زیادہ چندہ دارالعلوم وغیرہ کو رنگون ہی میں ملتا تھا، برما میں۔ اب بھی مسلمان ہیں وہاں پر تاجر بہت، لیکن شہروں میں ہیں، اور دیہاتوں میں مسلمانوں کو بہت مجبور کر دیا گیا ہے وہاں پر۔ شہروں میں اب بھی ہیں ٹھاٹ باٹ والے تاجرین، بڑی بڑی مسجدیں اور بڑا بڑا صورتی ہیں سب وہاں پر۔ جتنے بھی رنگون میں تاجر ہیں صورت کے ہیں، گجرات کے، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی وہی ہے، انگلینڈ میں بھی وہی ہے۔ گجراتی جہاں گیا وہاں تک تجارت کر کے اپنے کو ذی حیثیت بناتا رہا ہر جگہ۔ ان کی گٹی میں تجارت پڑی ہوئی ہے، ہندو یا مسلم۔ عرب کے بھی بڑے بڑے تاجر گجراتی کومٹی ہیں، ہندوستان کے بھی بڑے بڑے تاجر گجراتی کے ہیں۔ اب مسلمان بھی جہاں جہاں ہیں وہاں تاجر ہیں اور اچھی حیثیت کے حامل ہیں۔ تو خیر یہ بڑے گئے دارالعلوم دیوبند کے سفیر، انہوں نے رنگون میں چندہ کیا۔ وہ کافی چندہ تھا اس زمانے کے حساب سے، بڑا چندہ وہیں سے آتا تھا۔ وہ رستے میں ٹرین میں چوری ہو گیا، ان کا بیگ کوئی مار لیا، سب چندہ چلے گیا۔ تو وہ سیدھے دیوبند آ رہے تھے، دیوبند آنے کے بجائے اپنے گاؤں چلے گئے۔ گاؤں میں جا کر ان کی جو موروثی زمین تھی کھیتی باڑی، وہ زمین ساری بکوا دی، اور بیچ کر جتنا چندہ تھا وہ پیسے لے کر دارالعلوم میں آئے اور جمع کرا دیا، اور رسیدیں دے دی، پیسہ دے دیا، سب جمع کرا دیا دارالعلوم میں آ کر کہ اتنا پیسہ وصول ہوا تھا، یہ پیسہ ہے دے دیا، اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مگر چونکہ وہ گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ سب بے گھر ہو گئے، وہاں پریشانی گاؤں میں بات پھیلی کیا ہوا، تو ان کی چوری ہو گئی تھی، تو اپنی زمین بیچ کے سب دے دیا مدرسے کا پیسہ۔ دارالعلوم والوں کو بھی بڑا ترس آیا کہ بیچارہ اس کا ذریعہ معاش وہی تھا، سب کچھ، اب وہ بھی جو ہے اس نے سب پھونک دیا۔ تو دارالعلوم نے دارالافتاء کو ایک استفتاء کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی امانت لے کر جا رہا ہو اور حفاظت کے باوجود چوری ہو جائے تو اس پر ضمان ہے کہ نہیں، کہیں سے بھی لا کے دو، یہ ضمان ہے، دینا پڑے گا کہیں سے بھی لا کر۔ جیسے کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ چوری ہو گیا، تو جس نے قرضہ لیا ہے اس پر ضمان ہے، کہیں سے بھی لاؤ، قرضے دار کو قرضہ واپس کرو، قرض خواہ کو قرضہ دے دو واپس لا کے، کہیں سے بھی دینا ہوگا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ میں چوری ہو گیا تو میں کیا کروں، نہیں بول سکتے۔ لیکن امانت رکھی ہوئی ہو اور پوری حفاظت کے باوجود چوری ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں ہے۔ وہ بول دے سکتا ہے بھائی آپ امانت رکھائے تھے، میں پوری حفاظت سے رکھا، اب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو میں کیا کروں، ضمان نہیں ہے۔ اس لیے استفتاء کرایا دارالافتاء سے کہ ایک شخص کا مدرسے کا پیسہ چوری ہو گیا، کیا اس پر ضمان ہے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کا جواب لکھا، اور یہ لکھا کہ اس شخص پر ضمان نہیں ہے اور اسے اپنی جائیداد وغیرہ بیچ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو فتویٰ آیا تو ان کو دیا ان لوگوں نے فتویٰ، دیکھو یہ فتویٰ ہے، اس لیے یہ پیسے واپس لے لو، تم اپنی جائیداد کیوں بیچ دیتے ہو، فتوے کے اعتبار سے آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لوگ بھی اس زمانے کے بہت متقی پرہیزگار تھے، یقین تھا کہ یہ آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ آدمی چوری تو نہیں کیا ہے، لوگوں کو یقین تھا دارالعلوم والوں کو، اس لیے اتنا راستہ نکالا اس کے لیے۔ وہ فتویٰ لے کے جیب میں رکھ لیا، سیدھے گنگوہ پہنچے اور حضرت گنگوہی سے ملاقات کر کے وہ فتویٰ ان کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ حضرت یہ تو فتویٰ ہے آپ کا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ایسی صورت پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت گنگوہی خاموش ہو گئے، بے تکلف آدمی تھے، انہوں نے بار بار پوچھا کہ بھئی آپ سے اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت نے فرمایا جو تم کیے ہو وہ میں بھی وہی کرتا۔ تو کہنے لگے کہ پھر اپنے لیے تو تقویٰ اور میرے لیے فتویٰ،
یہ کیسے آپ نے میرے لیے فتویٰ دیا ہے، اس لیے مجھے میرے دل کے اطمینان کے لیے وہی کر لینے دیجئے جو میں نے کیا ہے۔ تو بھائی تقوی اور فتویٰ میں فرق کرو تو ایسے لوگ کر سکتے ہیں جن کو تقوی ہی پہ چلنا ہے، جن کو تقوی والا رستہ ہی اختیار کرنا ہے، وہ فرق کر سکتے ہیں۔ باقی ہم لوگ کیا فرق کریں بھائی؟ الحمدللہ اللہ کے کرم سے نظر کی حفاظت ہو رہی ہے اور روزانہ کی تلاوت پاؤ پارا ہو رہی ہے اور ذکر کی بھی پابندی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ حق تعالی استقامت نصیب فرمائے، ثبات عطا فرمائے، پابندی مسلسل جاری رہے۔ میرے ذمے 6 سال کی قضا نماز باقی ہے، اس کی ادائی میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہمت کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حوصلہ ہمت نصیب فرمائے۔ بس یہ سوچتے رہو کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو قرضہ ہے اپنے ذمے اللہ کا جلد سے جلد ادا کر لوں، اس کی فکر کرو۔ جو موقع مل جائے وضو بناؤ، جتنا نمٹ جائے نمٹاتے رہو، جو موقع مل جائے، اور نفل نمازوں کے بجائے بھی قضا نمازیں پڑھو۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر باقی سب نفلوں کی جگہ پر قضا نماز پڑھتے رہو۔ اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سنت مؤکدہ کی جگہ پہ بھی قضا نمازیں پڑھو، کہ زندگی کی امید کم ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو سنت مؤکدہ کی جگہ بھی قضا ادا کرتے رہو۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ فکر کرو گے تو ادا ہو جائے گی۔ اور یہ فکر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کروا ہی لینا چاہتے ہیں زندگی میں، اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، خود بھی دعا کرتے رہو اور کوشش برابر جاری رکھو۔ وقت بہت ہے زندگی میں، لیکن ہم وقت کو نظر کر کے نکالتے نہیں۔ بہت ہے وقت، روزانہ بہت وقت ملتا ہے۔ انشاءاللہ چاہے تو روزانہ 2 دن 3 دن سے فارغ ہو جا سکتے ہیں، اگر آپ کوشش کریں تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اور بسا اوقات یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے شیخ کے قلب سے میرا قلب میں منتقل ہو رہا ہے۔ کیا میں ایسا تصور کر سکتا ہوں؟ ایسا تصور کرنے میں اکابر مشائخ نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے، ایسا تصور کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی عقیدت کی بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے یقین کے مطابق کہ میرے شیخ کے قلب میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے اور اللہ ان کے توسط سے مجھے عطا فرما رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو یہ تصور ضروری تو نہیں ہے، لیکن کسی کو غلبہ شوق میں، غلبہ حال میں ایسا تصور ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا انسان بننا اصل مقصود ہے؟ اور اللہ کی معیت کیسے حاصل کر سکتے اور انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھو، انسان تو اللہ نے ہمیں بنایا ہی ہے، اور جیسا انسان ہونا چاہیے ویسا ہی بنایا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ جیسا ہونا چاہیے تھا اللہ نے ہم کو ویسا ہی بنایا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ ماحول میں انسانیت کی بہت سی خوبیوں کو کھوتے چلے جاتے ہیں، اور حیوانیت اور جانوروں کی صفتیں آتی چلی جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہمیں، ماحول میں ایسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انسانیت کیا ہے، وہ انسانیت کا کمال ہمارے اندر کتنا کم ہے اتنا بھرتی کریں، اور جتنا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اور وہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کو اگر عام فہم انداز میں کہنا چاہیں تو ایک بزرگ کے بقول یوں کہہ سکتے ہیں، تم ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسی چال چلو کہ زمانہ مثال دے۔ بس یہ انسانیت ہے۔
اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انسانیت نام ہے اس بات کا کہ میرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس نہ میری زبان سے پہنچے نہ میرے عمل سے پہنچے۔ آج ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان لوگوں کے دل دکھاتی ہے، وہ بولتے کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ایسے انداز سے بولتے ہیں کہ ٹیس پہنچے، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں۔ الفاظ میں فرق ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو اور اتنے میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ ان سے کہے کہ بھائی ہمیشہ بس کھانے کے وقت میں آ کے پہنچ جاتے ہو، آؤ بیٹھو دو نوالے کھا لو میرے ساتھ، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں ابھی کھا کے آیا ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرورت نہیں کھائے گا میں نے۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ ماشاءاللہ اچھے وقت میں آئے بھائی، میرا بھی جی چاہتا تھا کبھی آپ کے ساتھ کھاؤں، آئیے ایک دو نوالے کھا لیجئے میرے ساتھ، تو وہ کھا کے بھی آیا ہوگا تو بیٹھ جائے گا کہ بھائی بیچارہ خلوص سے بلا رہا ہے، رد نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے دو نوالے کھا لے گا۔ تو پہلا شخص بھی کھانے پر ہی بلایا تھا، دوسرے نے بھی کھانے پر بلایا تھا، لیکن ایک کا انداز انکار پر مجبور کیا اور ایک کا انداز قبول کر لینے پر مجبور کیا۔ تو انداز میں بہت فرق ہے، الفاظ میں بہت فرق ہے۔ جس کو انسان بننا ہے وہ بولنے سے پہلے غور کرے کہ یہ الفاظ سامنے والے کے لیے زیادہ قابل قبول ہیں یا یہ الفاظ زیادہ قابل قبول ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفس کا پجاری بن جاتا ہے، جس چیز سے نفس کی تسکین ہے وہ بولتا ہے، حالانکہ وہ نرمی سے بھی بول سکتا تھا یا مہذب الفاظ میں بھی بول سکتا تھا، لیکن اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دل جب مطمئن ہوتا ہے جب میرے بولنے سے سامنے والے کو کچھ ٹیس ہو اور تھوڑا میرا غصہ اتر جائے تو اس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو ایسی بولی بولنے کے بعض لوگ عادی ہوتے ہیں، اور کام بھی ایسے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، ایسے کام کرنے کے بھی عادی۔ تو کام ہو یا کلام، سوچ سمجھ کے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے اور سامنے والا کتنا ہی جاہل گوار کیوں نہ ہو، میرے وقار کو متاثر نہ ہو، میرا جو انسانیت کا مقام ہے یہ متاثر نہ ہو۔ یہ سوچ کر کے جو چلتا ہے اس کا بولنا بہت محتاط ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اسلامی بینکاری، وہ ان کا ایک موضوع ہے، اپنے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور حضرت نے اس لیے لکھی کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے ان سے شدید اختلاف کیا، حتیٰ کہ دل آزاری کی، اپنے مضامین میں ان کو سخت سست کہا، بدنیت تک قرار دیا، اور ان کی یہ ساری کوششوں کو یہودیت سے اور مغربی ملکوں سے مرعوب ہو کر رستے نکالنے کی تہمت لگائی کہ وہ رستے نکال کے دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وغیرہ۔ تھے علماء ہی ہم عصر اپنے زمانے کے، اور انہوں نے اس طرح ایک تحریر لکھی اور اس تحریر میں ان کو مورد الزام ٹھہرا کر بہت سخت قسم کی تحریر، اور یہ تحریر ان کے پاس بھیجی تو مولانا نے کہا کہ اس میں جو غیر ضروری باتیں ہیں اس سے ہٹ کر جو آپ حضرات کو فقہی اشکالات ہیں، ان اشکالات میں اپنے اکابر سے نہیں ہٹا ہوں، یہ بتانے کے لیے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ایک میٹنگ ہو جائے، اس میں آپ لوگ جن جن کو اشکال ہے وہ سب بیٹھیں کسی جگہ پر، کسی کو ہم بڑا بنا لیں۔ اس وقت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حیات تھے تو ان کو بڑا بنا لیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر میں ان اشکالوں کا پہلے جواب دے دوں آپ لوگوں کو،
کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے باہر نکلے بغیر کیا ہے، تو مجھے جواب دینے کا موقع دیجئے۔ میرے جواب دینے کے بعد پھر جو آپ لوگ طے کریں تو پھر اس کو جو بھی ہمارا حکم ہے وہ طے کر دے تو مان لو۔ تو ان کو جواب یہ ملا کہ بھائی کوئی بھی آپ سے بات کرنے نہیں چاہتا، ہم کو کوئی بات نہیں کرنا ہے، جو ہم کو بولنا تھا ہم نے لکھ کے آپ کو دے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑے عالم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو تکلیف ہی کی بات ہے، ان کو بھی بہت دل دکھا ہوگا، بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو حضرت نے اب دیکھا کہ بیٹھ کے بات کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ جو کچھ بولنا چاہتے تھے اس مجلس میں اس کو تحریری طور پر جمع کر دیا، تو وہ کتاب بن گئی۔ جو وہاں بولنا چاہتے تھے وہ بیٹھ کے لکھ لیا اور لکھ کر کے چھپا دیا کہ بس کوئی سننا نہیں چاہ رہا تو کم سے کم پڑھ لے کتاب، غائبانہ طریقے پر ہی تو دیکھ لے، جو میرے جوابات ہیں، میرا جو عذر ہے وہ دیکھ لے اس میں۔ خیر یہ ایک کتاب ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے شروع میں حضرت نے لکھا جس زبان میں مجھے مخاطب کیا گیا ہے اور جس طرح کی بولی مجھے بولی گئی ہے اسی زبان میں اسی بولی میں جواب دینا بھی مجھے آتا ہے، لیکن یہ میرے بڑوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں مثبت انداز میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ انتقام لینا آتا ہے مگر نہیں لیتے، اور حدیث میں ہے کہ جو انتقام نہیں لے سکتا اس کا معاف کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جو انتقام لے سکتا ہو وہ معاف کر دے، یہ کمال کی بات ہے۔ اب تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے مزاج یہ بن جاتے ہیں کہ جس چیز سے اپنے نفس کی تسکین ہو وہی بولتے ہیں اور وہی کرتے ہیں، تو گویا زندگی نفس پرستی میں گزر رہی ہے، خدا پرستی میں کہاں زندگی گزر رہی ہے۔ تو انسان اس طرح بن جاؤ بھائی کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے انسان بننے کا طریقہ۔ ہم سے جان بوجھ کے ہم تکلیف کسی کو نہ دیں۔ اب اگر کسی کو خود سے جی جل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توانم کے اندرون کسے نیازارم حسود راچ کنم کے سے خود در رنجست۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، لیکن حاسدوں کو کیا کروں کہ وہ خود سے تکلیف میں ہیں، میں تو نہیں جلا رہا ہوں، وہ خود جل رہے ہیں، تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی اپنی طرف سے ایسا رہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین میں سے صرف میری اہلیہ ہی رہتی ہے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بھی رہتے ہیں۔ گھر کے کام کاج میں پردے میں بے احتیاطی ہو رہی ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ چھوٹے بھائی کو اس وقت تو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جب کہ آپ بھی موجود ہوں، جب آپ موجود نہ ہوں تو نہیں رکھ سکتے گھر میں، اور جب باہر جائیں ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ اگر کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، تب اس کا ٹھکانہ ہے تو اس سے بولیں کہ بھئی یہاں کوئی محرم نہیں، اس وجہ سے آپ اپنے ایسی جگہ پہ رہو جہاں پر کوئی آپ کو دشواری نہ ہو۔ اور اگر اس کا بیچارے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ ہی کی زیر کفالت اور زیر پرورش ہے، تو رکھو اپنے گھر میں، لیکن جب جاؤ تو ساتھ لے کے جاؤ، جب آؤ تو ساتھ لے کے آؤ۔ اپنے غیاب میں اپنے گھر میں نامحرم کو رکھنا جبکہ بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی معقول جواز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نخواستہ کوئی بات پیش آ جائے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ ہی کے سر پر ہوگی، اور ایسا پیش آ جانا ہر دور میں ممکن تھا، اس دور میں آسان ہے۔ ممکن تو ہر دور میں تھا، لیکن اس دور میں ممکن ہی نہیں، بہت آسان ہے۔ اس لیے اس دور میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی واقعات خود میرے سامنے ہیں کہ شوہر کو چھوڑ کر دیور سے اس نے اپنے تعلقات قائم کر لیے، اور شوہر صاحب ابھی اپنے کو بیوی ہی سمجھ رہے ہیں، شوہر ہی سمجھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بجائے قبضہ میرے مال پہ بھائی نے کر رکھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ بہت دنوں کے بعد یہ قصہ باہر آیا،
تب جا کے غصہ آیا اور تب جا کے زبان سے ٹھکا طلاقیں دے دی اور قصے پیش آ گئے، یہ ہوا وہ ہوا، سب بات کی بات ہے۔ کیا کس نے بھائی؟ کیا تو آپ ہی نے۔ تو اس لیے شریعت دیور کے بھاوج کے ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں بتاتی۔ موت سے جیسے ڈرتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے ڈرو۔ اب اگر یہ سوال آپ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تو حضور علیہ السلام یہی جواب دیتے، الحب الموت، دیور جو ہے وہ موت ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ سے میں نے سنا تھا، بڑے عالم سے، بزرگ سے، یو پی کے، کہ دیور جو ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں قائم مقام شوہر۔ ہندوؤں میں چونکہ دیور قائم مقام شوہر ہے، اس وجہ سے یہ ان کے ہاں مستعمل لفظ ہے جو ہمارے ہاں آ گیا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی صورت نہیں، بس یہ ہے ایک صورت ہے، رکھو اپنی پرورش میں، لیکن جب باہر جاؤ اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، یا اس کی بھی ایسی مشغولیت کر دو کہ آپ کے غیاب میں گھر نہ آئے، اس کی بھی وہ بھی کہیں مصروف ہو، آپ بھی مصروف ہو۔ وہ طالب علم ہے تو پڑھنے چلا جائے، آپ چلے جائیں، جب اس کے آنے کا وقت ہو آپ بھی آ جائیں گھر میں۔ اس طرح اس کی کفالت کا حق بھی ادا کر لو، نہیں تو پھر اپنی بہن کے پاس رکھو، وہ اپنی بہن کے پاس رہ سکتا ہے، وہاں رہنے کی گنجائش ہے اس کے پاس رہ سکتا ہے، رکھو۔ یہ عاجز امامت خطابت کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے، جس دن گراہک زیادہ ہوتا ہے اس دن دل سے بہت سکون اور شکر ادا کرنے کو چاہتا ہے، تو فطری چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آج بہت کسٹمر دیا تو بہت بکری ہو گئی، بچت بھی بہت ہوگی، پھر اس لیے اللہ تیرا شکر ہے، کرو، کوئی حرج نہیں۔ جی ایسی چیز کو چاہے جو جائز ہے، تو جی کا ہر چاہنا برا تو نہیں ہے بھائی، اس کا اچھا چاہنا اچھا ہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کو حب مال مت سمجھو، یہ فطرت انسانی ہے، زیادہ مل جائے گی دنیا تو خوش ہوگا، یہ انسانی فطرت ہے۔ حلال راستے سے مل رہا ہے تو خوشی کی بات ہے، خوش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن جس دن دین کی محنت کا زیادہ موقع ملتا ہے اس دن دل کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو دل کی یہ کیفیت طبعاً نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عقلاً یہ سوچو کہ دیکھو آج اللہ پاک نے آخرت کی تجارت کا موقع دے دیا، ماشاءاللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہو گئی، ایسے عقلاً سوچ لو، عقلاً کافی ہے، طبعاً ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی گاہک فون کرے تو فوراً عمل میں آ جاتا ہوں، کوئی دین کا کام ہو اس کے لیے فون آئے تو جلدی دل نہیں ہوتا، نہیں تیار ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی فطرت چیز ہے، لیکن اگر وہ دین کا کام آپ پر واجب ہو تو جی مانے نہ مانے آپ کو جا کر وہ کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ دین کا کام آپ پر واجب نہیں ہے تو اپنے دھندے کی طرف زیادہ توجہ دو، دھندا کرنا بھی دین ہے۔ حضرت دل میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ تو دنیا کا طالب ہے، اس لیے جلدی تیار ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے، یہ خامخواہ کی فکر ہے، اس فکر میں مت پڑو۔ جو کام کسب حلال میں وقت دے رہے ہو کیا وہ دین نہیں ہے؟ وہ بھی دین ہے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں بخاری شریف کی کہ ایک آدمی بہت تیز تیز جا رہا تھا صبح کے وقت میں، جلدی جلدی، تو حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ پھرتی راہ خدا میں دکھاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بال بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ کسی محتاج غریب کی مدد کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ بوڑھے والدین کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر وہ خودداری سے جینے اور کسی کا محتاج نہ بننے کے لیے مارکیٹ کو جا رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔
تو اس کی ساری دنیا کی جائز ضرورتوں کو شمار کرا کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک ہی فی سبیل اللہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جا رہا ہو تو فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس قسم کی پریشانی جب ہوتی ہے جب علم صحیح نہیں ہوتا، اس لیے پریشانی ہوتی۔ علم یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر کوئی دین کے نام پر ہم سے تقاضا کرے اور اس وقت ہم اپنے دنیاوی کاروبار، تجارت وغیرہ یا بیوی بچوں کے مسائل کو ترجیح دیں تو یہ دین کی کمی کی علامت ہے، تو یہ علم غلط ہے، یہ علم صحیح نہیں ہے۔ ہاں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور دین کا تقاضے پہ بھی نہیں اٹھتے، تب یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ، یہ طلب کی کمی کی بات ہے اور یہ فکر کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ضروری کام میں مشغول ہوں، اور کسب معاش تو ضروری کام ہے، انتہائی ضروری کام ہے، اس لیے اس میں سے اگر آپ اٹھ کے نہیں، ہاں اذان ہو جائے اور نماز کو نہیں جاتے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں تو ٹھیک ہے کہ آپ کو فکر ہونا چاہیے، لیکن اذان پر ہوتے نماز جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد جتنے دین کے کام ہیں وہ دین کے کام سے کسب معاش کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس اتنے وقت سے کم میں ہمارا کسب معاش ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ آدھے دن میں اتنا کما لیتا ہے کہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں اور آرام سے زندگی گزار لیں، اور آدھے دن کو اپنے دین کے کاموں کے لیے، دین کی خدمتوں کے لیے رکھو، اس کو استعمال کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بسا اوقات نفس جو ہے نا انسان کو خواہ مخواہ ہی پریشان کرتا ہے کہ تجھے دین کی فکر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں، اور بسا اوقات دین سے واقعی غافل کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں علم صحیح کی روشنی میں فیصلہ آسان ہوتا ہے کہ یہ دین سے بیزارگی ہے یا دین سے شوق باقی ہے، یہ علم صحیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آخرت کا طالب ہوتا تو دین کی خدمت کے لیے اسی طرح خوشی محسوس ہوتی کہ فوراً عمل میں آ جاتا۔ بہرحال یہ میں آپ کو مزید وضاحت سے اس وقت کہہ سکتا ہوں جب آپ جو دین کی خدمت سے کیا مراد لے رہے ہیں یہ معلوم ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ آپ کی روزی زیادہ اہم ہے یا دین کی خدمت زیادہ اہم ہے، وہ نہیں معلوم۔ اب یہ دین کی خدمت آپ مطلقاً کہہ رہے ہیں، اب خدا جانے کس کام کے لیے بلا رہا ہے سامنے والا، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کام کے لیے بلا رہا، وہ کتنا ضروری ہے، تب آپ بتائیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ آپ مبہم سا سوال کر رہے ہیں دین کی خدمت، تو بھئی دین کی خدمت کیا فرض ہے، دین کی خدمت کتنی واجب ہے، اپنے آپ کو دین پر جمانا، فرائض ادا کرنا، اور فرائض کے بعد کسب الحلال میں لگنا، یہ بھی تو دین ہے۔ اور پھر کون سی دین کی خدمت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا کسی جھگڑے کو چکانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا کسی کی عیادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا کسی موتا میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا تبلیغ میں جانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، گشت کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ کیا دین کی خدمت سے آپ تقابل کر رہے ہیں؟ وہ جب تک نہیں معلوم ہوگا تو مسئلہ کیسے صحیح بتایا جا سکے گا۔ یہ ہے، میں ایک امام ہوں، کبھی کسی نماز میں ناغہ ہو جائے مصلی بہت اعتراض کرتے ہیں، پابندی کے لیے میں اپنے اوپر کیا لازم کروں، اور میری پابندی کے لیے دعا کیجیے۔ دعا تو نقد کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور تدبیر کیا کروں پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو بھائی آپ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ پڑھنا بھی تو آپ کے ذمے ہے، اب پڑھنا ہی ہے، کسی صورت میں معافی نہیں ہے، پڑھنا ہی ہے تو پڑھا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہوا نا کہ جو کام کرنا ہی ہے وہ دوسروں کا بھی کرا رہے ہیں آپ، تو یہی سوچ لیا کرو کہ بھائی نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہی ہے۔ اب چونکہ امام ہے، خود پڑھنے والے کا اگر یہ کام 15 منٹ میں ہو جاتا ہے تو امام کا 45 منٹ میں ہوتا ہے، 15 منٹ پہلے سے تیاری کرنا ہو، پھر 15 منٹ بعد کے ہو، 15 منٹ نماز کی، تو اس کو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگتا ہے، مگر ثواب بھی تو ملتا ہے امامت کرنے کا۔
نبی کے مقام قائم مقام ہونے کا، ان کی جگہ پہ کھڑے ہونے کا، تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگ جائے تو حرج کی کیا بات ہے؟ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا شرف مل رہا ہے ہم کو، اس لیے سوچو تو انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی۔ وقت سے پہلے سے تیاری شروع کرو، اذان مسجد میں سننے کی فکر کرو، سب کام آسان ہو جائے گا کہ بھئی میرے جانے کے بعد اذان ہونا چاہیے۔ ایسے اب بہت سے امام تو ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ صاحب امام کو بولو کہ سنتیں مسجد میں پڑھے، نماز پڑھ رہا نہیں، آ کے سیدھا نماز پڑھا دے رہا، چلے جا رہا بس۔ تو مقتدیوں کو کراہت ہو رہی ہے، اور کراہت کسی نامناسب وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، مناسب وجہ ہے۔ وہ ان کو کیسے اطمینان ہو کہ اس نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، ہمارے امام صاحب سنتیں پڑھتے ہیں، وہ کیسے اطمینان ہو؟ اس لیے فقہا نے فرمایا، متاخرین نے، کہ اگرچہ کہ سنت یہ ہے کہ امام گھر سے سنت پڑھ کے آئے اور گھر میں جا کے سنت پڑھے، لیکن اس زمانے میں ایک تو خود بھی خطرہ ہے کہ نہ گھر میں پڑھ کے آئے گا اور نہ جا کے پڑھے گا، دوسرے کاموں میں لگ جائے گا۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے، دوسرے مقتدیوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے، مسجد ہی میں سنتیں ادا کرے امام، قبلیہ بھی اور بعدیہ بھی مسجد میں ادا کرے۔ تو اماموں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمت کرو، اللہ تعالیٰ پابند بنا دے گا۔ ہمارے ہاں ایک امام صاحب تھے، حضرت مولانا رضوان القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم دین تھے، شہر کے بڑی مارکیٹ کی مسجد میں امام تھے۔ عمر بھر اسی مسجد والوں نے بلایا تھا، اسی مسجد کے امامت کے لیے دارالعلوم دیوبند سے ان کو بلایا گیا تھا۔ حضرت حکیم الاسلام کو درخواست گئی تو ان کو بھیجا تھا حضرت، وہ آئے یہاں، الحمدللہ ان کی بڑی خدمات بھی ہے یہاں پر۔ تو ان کو ہم نے دیکھا کہ سب نماز کبھی بھی وہ ناغہ نہیں کرتے تھے، امامت کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، ناظم بھی تھے، مدرسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، پر امامت اس مسجد کی عمر بھر کبھی نہیں چھوڑی، اسی مسجد کے لیے آئے تھے، اسی مسجد میں امامت کرتے رہے۔ تو لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ مسجد کے مصلیوں کا کہ ایک سیکنڈ بھی مولانا ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ اور کئی دفعے میں نے دیکھا کہ اتنا کیسا اہتمام ہوتا ہے، تو کبھی میں ان کے آنے کے دروازے پہ بیٹھ کے دیکھا تو وہ 2-4 منٹ پہلے ہی کمرے سے تیار ہو کے وہاں آ جاتے تھے، بازو میں سیڑھیاں تھیں، اوپر سے اتر کے آتے تھے، پہلی صف کے پاس سے دروازہ تھا، وہاں آ کر انتظار کرتے تھے گھڑی دیکھتے ہوئے، اور جیسا ہی وقت ہوا تو اتنے وقت میں آتے تھے کہ ان کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد گھنٹہ بجتا تھا۔ بس ایک طبعی چیز تھی، فطری ان کی، کہ اتنی پابندی کا خود کو اہتمام کراتے تھے، اور کامیاب تھے وہ، کسی کو شکایت نہیں ہوئی کبھی کہ کبھی مولانا نے دیر سے نماز پڑھائی ہو، کبھی شکایت نہیں۔ تو کوشش کرنے والے کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس شرف کو، اس مقام کو بار بار غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا ہے، اتنا زیادہ جو اہتمام کرتے تھے مولانا، اس لیے کہ ضروری تو نہیں تھا، آگے پیچھے ہوتا تھا، حضور علیہ السلام سب لوگ جمع ہونے کے بعد جا کر اطلاع کی جاتی تھی تب آتے تھے، لیکن یہ گھڑی کا دور ہے، وہ گھڑی کا دور نہیں تھا، اور لوگ وقت معلوم ہوتا ہے تو اپنے حساب سے آ جاتے ہیں کہ جماعت بھی مل جائے گی اور ہمارا کوئی کام خراب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مصلیوں کی مصلحت اس میں ہے کہ وقت پر نماز ہو جائے اور امام صاحب غیر حاضر نہ ہو، کبھی کبھار ہو جائے تو متولی کو بھی اتنا زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی انسان ہے، کبھی کبھار آگے پیچھے اس سے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، متولی صاحب کو بھی۔ متولی صاحب کا تو جس دن دل بولا آتے ہیں، جس دن دل نہیں بولا نہیں آتے، لیکن امام صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک دن بھی آگے پیچھے نہ کرے،
ایسا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا بہت خیال بھی کر لینا چاہیے۔ ایک دفعہ مولانا فرما رہے تھے، مولانا رضوان القاسمی صاحب نے، کہ ان کو بھی صدر صاحب نے کسی دن آنے میں تاخیر ہوئی، اخیر عمر میں بڑی بڑی ذمہ داریاں تھے، بہت بڑے بڑے کام تھے ان کے، تو نائب امام رکھ لیا تھا، لیکن نہیں آنے پر انہوں نے شکایت کی کہ آپ اکثر نہیں آتے، نائب امام صاحب پڑھا رہے ہیں نماز۔ تو حضرت نے ان کو بتایا کہ دیکھیے صاحب، میرے پاس اسکوٹر ہے اور پیٹرول اتنے پیسے میں 1 لیٹر آتا ہے، اور میں بارکس سے آبرش تک آنے میں اتنا پیٹرول لگتا ہے اور اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، تو میں ایک نماز کے لیے 2 گھنٹے دے رہا ہوں، اور اس زمانے میں 20 روپے خرچ ہو رہے تھے ان کے، تو 20 روپے خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ 20 روپوں کو 1 مہینے کی نمازوں میں بانٹا جائے تو آپ اس کی آدھی تنخواہ بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی آپ میرے سے ہی مواخذہ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ میں تو اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے مسجد پہنچ رہا ہوں۔ تو لوگ سوچتے نہیں، بعض لوگوں کو بتانا پڑتا ہے حساب ڈال کے، تو حساب کتاب والوں کو حساب کتاب ڈال کے بتانا پڑتا ہے۔ آپ جتنی تنخواہ دے رہے ہیں میں اس سے 15 دن ہی آ سکتا ہوں میرے پیٹرول کے حساب سے، 15 دن اپنا ڈال کے آ رہا ہوں، پھر بھی آپ شکر گزار ہونے کے بجائے شکایت کر رہے ہیں۔ اس عاجز کو ہر مجلس میں ایک خیال آتا ہے کہ اب حضرت مجھ کو اجازت دیں گے، خلافت ملے گی، اور ایک سوال ہے کہ دل میں تمنا ہوتی ہے شیخ کی حیات میں اصلاح پا جاؤں۔ بعض احباب شہر میں آپ سے خوب فیض پاتے ہیں اور میں دور ہوں، صرف 1 ہی دن مل پا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ یہ وسوسہ ہے۔ جب طلب نہیں ہے تو وساوس آتے، ہر آدمی کا اپنا شوق ہوتا ہے، اس شوق کے وسوسے آتے ہیں، لیکن اس وقت اپنے کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی مغفرت و بخشش کی سند ہے؟ کیا اللہ کے راضی ہو جانے کی علامت ہے؟ کیا چیز ہے؟ کوئی بھی تو چیز نہیں ہے۔ اس کی کیا تمنا آدمی کے دل کے اندر آتی؟ کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے بڑوں کی طرف سے جس کے ہم اہل نہیں۔ بعض لوگوں کو خیال تو کیا آتا، اللہ کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے شیخ کو اعتماد و اطمینان ہوا کہ ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اجازت دی تو وہ بلک بلک کے روتے رہے، مہینوں ان کا رونا ختم نہیں ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ذمہ داری میرے سر پہ پڑ گئی ہے، یا اللہ یہ کیا ذمہ داری میرے سر پہ پڑ گئی، رو رو کے پریشان ہو گئے۔ منت کرتے رہے بعض حضرات، خوشامد کرتے رہے کہ حضرت میں بہت رسوا آدمی ہوں اور رسوا ہو جاؤں گا میں، روتے رہے جا، خوشامد کرتے رہے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ جب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وزن نہیں اس کا، تو اس کی تمنا کیوں؟ تمنا تو کسی وقتی چیز کی کرو۔ جو اصل چیز ہے رضا الہی کا حصول ہے، رضا الہی کی تمنا کرو دل میں، یا اللہ آپ راضی ہو جائیں، کوئی دن تو ایسا آ جائے کہ آپ راضی ہو جائیں، کوئی دن تو ایسا آ جائے کہ آپ مجھے مل جائیں، یہ تمنا کرنے کی چیز ہے۔ تو کبھی کبھی نفس شیطان ہم کو خسیس چیزوں میں گرا دیتا ہے اعلیٰ اور عزیز چیزوں کے مقابلے میں۔ اصل چیز ہے رضا الہی، اصل چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل چیز ہے اتباع سنت و شریعت، ہر کام میں شریعت طبیعت ثانیہ بن جائے، سنت کے خلاف میں جی قبول ہی نہ کرے عمل کو، یہ اصل چیز ہے۔ اور اسی کو پانے کے لیے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے راہ سلوک میں قدم رکھتے ہیں۔ تو قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ کیا تمنا ہم کر رہے ہیں جو ہماری تمنا ہے ہی نہیں؟
جو چیز تمنا کے لائق نہیں اس کی تمنا کرنا اپنی تمناؤں کا خون کرنا ہے۔ اصل تمنا اللہ خوش ہو جائے، اصل تمنا ہے میری زندگی دیکھ کے اللہ کو اچھا لگے، میرا جینا اللہ کو اچھا لگے، میرا بولنا اللہ کو اچھا لگے، میرا چلنا اللہ کو اچھا لگے۔ یہ ہے اصل تمنا، یہ تمنا کرو، اور تمناؤں کو اگر نفس کی طرف سے آ جائیں تو کچل دو، ختم کر دو۔ یہ اچھی آرزو ہے کہ میں شیخ کے جیتے جی اصلاح کے مراحل سے گزر جاؤں، بس اس کی کوشش بھی کرو، اس کی آرزو بھی رکھو۔ میں عالم دین ہوں الحمدللہ، میرے داڑھی کافی دنوں تک ایک مشت تھی، لیکن کچھ زمانہ بعد سے داڑھی چھوٹی ہو رہی ہے۔ دانتوں میں کیڑے کی وجہ سے قینچی کا استعمال نہیں کیا ہوں آج تک الحمدللہ، لیکن دانتوں میں کترنے کی وجہ سے ایک مشت نہیں ہو رہی ہے۔ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے کافی کوشش اور صدقہ بھی کیا ہوں، لیکن کچھ دنوں تک کنٹرول رہتا ہے، پھر بعد میں بلا اختیار۔ ایک ساتھی کو اپنے ٹوکنے پر معمور کر دو، بسا اوقات خود سے آدمی چھوڑتا نہیں کسی چیز کو، اس لیے اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک دوست کو معمور کر لو کہ جب بھی مجھے ایسا کرتا ہوا دیکھے تو فوراً ٹوک دیں، سب کے سامنے ٹوک دیں، مجمع میں ٹوک دیں، جہاں دیکھے وہاں ٹوک دیں مجھے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ داڑھی کھانے کے واسطے نہیں ہے، داڑھی تو گدھا کھاتا ہے، انسان تھوڑی کھاتا ہے، انسان روٹی کھاتا ہے۔ ٹوکنے کے لیے کسی کو مقرر کرو، جب وہ ہر جگہ 2-3 جگہ ٹوکے گا تو اتنی شرم آئے گی کہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا۔ احباب کو کس طرح دعوت دیں؟ حقر اس طرح دعوت دیتا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم اپنی آخرت کی فکر کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے اپنا اصلاحی تعلقات جوڑ لینا چاہیے۔ حقر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں ایک اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو میرے شیخ، اللہ والے کے پاس جانے سے ہم کو آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، ہم لوگ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھاؤ، لیکن یہ نہ سمجھاؤ کہ ہمارے ایک شیخ ہیں ان کے پاس چلو فائدہ ہوگا، یہ نہ کہو، نہیں، بس یہ کہو کہ بہت اللہ والے ہیں، آپ کہوں تو میں 2-4 نام بتا دوں گا، آپ ان کو دیکھ لیجئے جن سے مناسبت ہو، مگر یہ کام ضرور کریے کہ کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جانا رہنا، یہ کام ضرور کریے، اپنے دوستوں کو ایسا بولو۔ اور ماشاءاللہ اہل حق اللہ والوں کی کمی نہیں ہے، 2-4-5 نام ان کو بتا دو اور ان سے کہو کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ، ہر ایک کو دیکھو پرکھو، جہاں اپنا جی زیادہ جھکے وہاں اختیار کر لو، بس وہاں پر جاؤ۔ اپنے شیخ کی طرف دعوت دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں تو ان کی عقیدت ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، اور اس راہ میں مناسبت شرط ہے۔ جب تک طبیعت کو مناسبت نہیں ہوتی وہ سپرد نہیں ہوتا اور اطاعت نہیں کرتا، اس لیے گنجائش رہنی چاہیے۔ اور اللہ نے بہت بندوں کو رکھا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، جیسے اہل اللہ کے مزاج الگ الگ ہیں، مریدوں کے بھی مزاج الگ الگ ہیں، اس کا ان سے سوٹ ہو جائے گا، اس کا ان سے سوٹ ہو جائے گا، اس کا جس کا جہاں سے ہو جائے بھائی فائدہ اٹھاؤ، بس اب اتنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں، اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت اکسیر ہے ہدایت کی حفاظت کے واسطے۔ کچھ تو ندامت تو رہے گی، نہیں بنے گا ولی اللہ تو چلو نہیں بنے گا، لیکن اتنا احساس تو رہے گا کہ میں غلط ہوں، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ مگر طے کر کے مت بولو کہ فلاں کی مجلس میں چلیے، یہ طے کر کے مت بولو۔ اب وہ خود کہے کہ آپ کہاں جاتے ہو بھائی مجھے بھی لے کے چلو، تو لے کے آؤ، لیکن گھیر گھار کے مت لاؤ۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ گھیر گھار کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ زبردستی لاؤ، اس کو عقیدت نہیں ہے، وہ اپنا ادھر ادھر گھوم رہا پھر رہا، اور اس کو ہر چیز میں بدگمانی ہی ہوتی جا رہی ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے اس کو۔ اس لیے اس کو 4 جگہ بتا دو، ماشاءاللہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ ہیں، فلاں بزرگ ہیں، آؤ، آپ ان کی مجلس کا وقت معلوم کر لو، جایا کرو، چند دن میں طے کرو، جلدی کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت تو فرماتے ہیں فوائد صحبت کے اخیر میں کہ 10 اللہ والوں کے پاس جاؤ، کیا اچھی چیز کی تلاش میں 10 دکانوں پہ نہیں جاتے ہو؟
10 دکانوں میں دیکھ کے جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں سے لیتے ہو. تو پیر بنانے کے لیے بھی تو تلاش کر لو. کسی کے بولنے پہ کیوں ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا صبح صبح فجر کے ساتھ ہی فون کیا. کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا ایک صاحب ہیں وہ آپ سے بیعت ہونا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا تم کیوں وکیل بنے ہو ان کے؟ کچھ ملتا ہے کیا تم کو وکیل بننے کے واسطے؟ وہ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں درخواست کر سکتے آگے؟ آپ کو کیوں بیچ میں واسطہ بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں؟ اور میں کہا کہ بھائی وہ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ خود آ کے بولے. دوسرے یہ کہ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے، ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم ان کو بیعت کریں. ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ بھائی ہم کسی کو بیعت کریں، ان کی خواہش ہے. تو اس خواہش کی حیثیت کیا ہے پہلے وہ معلوم کریں. کیوں ہونا چاہ رہے ہیں بھائی بیعت؟ اگر اصلاح و تربیت ہے تو ان کی عقل کہتی ہوگی کہ بیعت ہونے سے اصلاح ہو جائے گی، اور میری عقل کہتی ہے کہ مجلس میں آنے سے اصلاح ہوگی. تو میں ان کی عقل کی پابندی کروں یا وہ میری علم کی میرے عقل کی پابندی کریں گے؟ خیر پھر اس کے بعد میں ناشتہ کر رہا تھا، ان کا فون آیا کہ صاحب میں فلاں ہوں اور میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ 3 مجلس پابندی سے شرکت کرو کم سے کم، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں. یہ کائے کی بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیوں ہونا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسجد میں مجلس چل رہی ہوگی، مجلس میں بیٹھ جائیے. تو نہیں میں بہت مصروف ہوں، میرے کو کام رہتا. میں نے کہا تم کو اتوار کو بھی فرصت نہیں ہے، اتنے مصروف ہیں تو تم کو کس نے کہا کہ بیعت ہو جاؤ کسی سے؟ مصروفیت ہی میں رہو بھائی، یا جب فرصت ہو جب آؤ. تو ایسے ہوتے ہیں نامعقول قسم کے لوگ، تو ان کو پتہ نہیں کیا ہے کہ بیعت کیوں ہونا چاہیے، کیوں ہوتے ہیں. اگر فجر کی فرض نماز کے وقت ختم ہونے کے بعد نیند سے بیداری ہوئی تو نیت فرض کی کرنا یا قضا کی کرنا؟ وقت ختم ہو جانے کے بعد نیند سے اگر بیدار ہوئے اور اس سے پہلے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی ہم بیدار ہی نہیں ہو پائے، ہوئے تو ایسے وقت ہوئے. تو جس وقت بھی ہوئے ہیں، کہا علماء فرماتے ہیں کہ فوراً وضو بناؤ، تیاری کر، بس جتنی نماز کی تیاری ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام مت کرو. نماز کی تیاری کا کام کرو، پیشاب پخانہ وضو جو بھی ضروری ہے اس وقت، اور اس کے بعد نماز پڑھ لو. تو انشاءاللہ یہ نماز ادا ہی شمار ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، بشرطے کہ اس سو جانے میں ہماری غفلت کو دخل نہ ہو. اگر ہماری غفلت کو دخل ہوگا تو پھر قضا ہوگی، گناہ ہوگا قضا. اگر فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرنا یا چھوڑ دینا؟ اب فقہا تو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی زوال سے پہلے تک موقع ہو تو ادا کر لو، نہیں تو پھر معاف. نماز کی حالت ایسی باتیں یاد آتی جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دل جتنی دیر تک اپنا دل ہم اپنے اختیار سے لگا سکتے ہیں لگائے رکھیں بس. اب خود ہمارے قابو سے بات نکل گئی تو جو غیر اختیاری ہے اس کا غم مت کرو. مدرسے میں خدمت کرتا ہوں، اس دوران مدرسے میں نگرانی کی ذمہ داری ہے. اس وقت طلباء کو غصے کی وجہ سے اور طلباء بات نہیں سننے کی وجہ سے طلباء کو زائد سزا ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ وہ آپ کی سزا اور اس کی شرارت دونوں قیامت کے دن ترازو میں رکھے جائیں گے. برابر سرابر ہو گئے تو ٹھیک ہے، سزا زیادہ ہو گئی ہے تو اس سے اللہ بدلہ دلوائیں گے، یہ اللہ کے ہاں طے ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اقرأ ان شئت ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میں جو بات بول رہا ہوں اس کو اگر قرآن میں دیکھنا چاہ رہے ہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ اللہ خود فرما رہا ہے فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ سب بھی تولے جائیں گے، یہاں تک کہ ماں باپ اولاد کو جو سزا دیتے ہیں اس کو بھی تولا جائے گا. جو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا کہ کتنا ڈانٹا، اتنے ڈانٹنے کی اس وقت اس کو ضرورت تھی، اس کا بھی حساب ہوگا. حساب سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں،
میں نے بار بار آپ لوگوں کو سنایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی نے ایک مضمون لکھا تھا البلاغ میں اپنے والد کے سلسلے میں. اسی میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا تھا کہ ایک دن میں عید کو ملنے کے لیے آئی تو پتہ نہیں ہے ابا جان کس فکر میں تھے، کیا تھے، کسی مسئلے میں مجھے ڈانٹا. غلطی میری کچھ بھی نہیں تھی، میں نے کچھ بولنا چاہا تو اور ڈانٹ دیا. تو میں خاموش ہو گئی کہ شاید اس وقت والد صاحب کی وہ خاص کیفیت ہوگی، خاموش بیٹھ گئی. پھر حضرت وہ ایک دن آئی تھی عید ملنے کے لیے، چلی گئی. تو کہتے ہیں ایک دو دن کے بعد یا دوسرے دن کوئی صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت مفتی صاحب یاد فرما رہے ہیں، جب موقع ہو مل لیں. یہ اطلاع دی کسی نے. تو ابا کیوں یاد تھی، فوراً تیار ہو کے وہ پھر پہنچی. گھر میں داخل ہوئی تو ابا جان جو ہیں حضرت جو ہیں وضو بنا رہے تھے عصر کی نماز کے لیے. تو دیکھا تو حضرت نے کہا کہ بیٹا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، گھر میں رہو. تو پھر حضرت نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ کے آئے. اب وہ سراپا انتظار تھی کہ کیوں بلائے ابا. پھر وہ سامنے آئیں تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اس لیے بلایا کہ کل جو میں نے تم کو ڈانٹ دیا تھا تو وہ تمہاری غلطی سے زیادہ تھا، اور میں آج اس لیے تم کو بلا لیا کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کر لوں، تو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ناحق ڈانٹ دیا تھا، اس کو معاف کر دو. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے آنکھیں بھر آئیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے ابا جس نے میری ساری زندگی کے خوشیوں کا سبب وہ ہے، سب کچھ انہی کی دی ہوئی نعمتیں. اور کیا بول رہے ہیں آج میرے سے؟ ابا آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ باپ ہیں، اگر آپ مجھے مارتے پٹائی بھی کرتے تو میرا حق تھا کہ میں اس کو سہتی برداشت کروں. تب حضرت نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، جب قیامت قائم ہوگی رشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ کسی کا کسی سے رشتہ نہیں پوچھے گا، اللہ سب کا حساب چکائے گا. لہذا تم مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ کے مواخذے سے بچ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ ابا میں آپ کی تسلی کے لیے معاف کر دیتی ہوں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، بس باقی ہم کو کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی معافی، لیکن آپ کے دل کے اطمینان کے لیے معاف کر دیا. ہم اپنے بڑوں کا نام تو لیتے ہیں بھائی، ان سے اخلاق تو نہیں سیکھ رہے، ہم اخلاق بھی تو سیکھنا چاہیے. اصل چیز تو بڑوں سے سیکھنے کی اخلاق ہی ہے. میرے اور میرے بڑے بھائی کے درمیان کچھ مسئلے پر جھگڑا ہوا ہے، وہ مجھ سے بات چیت بند کر دیے ہیں. وہ غلطی پر رہنے کے باوجود میں نے بات چیت بند نہیں کی. میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ اعراض کرتے ہیں، تو میں بھی خاموشی اختیار کر لی ہے. کیا میں بھی گناہ گار رہوں گا؟ بس آپ اپنی خاموشی نہ اختیار کریں، آپ برابر سلام کرتے رہیں تا وقت کہ ان کا دل نرم پڑ جائے. اور اگر نہیں تو اگر آپ بھی اعراض کریں گے تو اس اعراض کے بعد آہستہ آہستہ دل میں کدورت پیدا ہو جائے گی، پھر اس سے نجات مشکل ہو جائے گی. اس لیے اپنا سلسلہ جاری رکھیے سلام کرنے کا اور حق اسلام ادا کرنے کا. ان کے لیے کوئی خدمت کرو، کوئی تحفہ بھیجو، ان کو کہیں اچانک مل کے مصافحہ کر لو، کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. آپ کے نفس خوشی ہوگی، آپ میں تواضع پیدا ہوگی. اسی کو اختیار کرو. میرے محترم شیخ الحمدللہ آپ کی مجلس کی حاضری کی برکت سے اور آپ سے تعلق کی بنا عبادت، ریاضت، ذکر، دعا کی پابندی ہو رہی ہے، گناہوں سے بھی اجتناب ہو رہا ہے. دعا فرمائیے آنے والے رمضان میں گزشتہ رمضان سے زیادہ عبادت کا ارادہ ہے. یہ رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو دارین کی سعادت کا سبب بنائے اور طرفین کی بخشش کا ذریعہ بنائے، اور رمضان کی قدر ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سے گناہ بہت ہو رہے ہیں، میں میرے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے اور تو کچھ نہیں. اب کوشش پوری کرنی چاہیے کہ گناہ کم سے کم ہوتے جائیں. جتنی فکر کرو گے اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ.
جماعت کے ساتھی گشت کے آداب یا مغرب کے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیٹھنے سے 60 یا 70 سال نفل عبادتوں میں سے افضل ہے، اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم کیا وضاحت فرمائیں۔ ایک نماز قضا کرنے پر اللہ تعالیٰ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلائے گا، کیا یہ درست ہے غلط؟ اصل میں ایک حقوق کی بات کہی، اور ایک حقوق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے پر یہ بتایا، اور جو اس قسم کی حدیثیں ہیں وہ حدیثیں اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا مقصد ہے اور نماز کا اہتمام پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں نماز چھوڑنے کی وعیدوں میں ان احادیث کو نقل فرما دیا ہے۔ قضا پڑھ لینے کے بعد سزا کا کوئی سوال نہیں باقی رہتا۔ اگر یہ قضا پڑھ لیا تو پھر بھی سزا ہوگی؟ نہیں، پھر بھی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ قضا کے بعد تو معافی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک تو نماز کو قضا کر لینا، پھر توبہ بھی کرنا، کہ قضا کرنے سے ادا جو ذمہ تھا وہ ساقط ہوا، لیکن قضا کرنا ایک گناہ تھا، اس لیے اس سے توبہ کر لینا۔ تو قضا بھی کر لی، توبہ بھی کر لی، اب کوئی سزا نہیں، سب معاف اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ رب العزت خوف خدا کی برکت سے بندے کو اجر بھی دے گا، مزید ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کا خوف، اس کی خشیت بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس ان حدیثوں کا نقل کرنے کا مقصد ہوتا ہے ڈرانا اور خوف پیدا کرنا آدمی کے اندر۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ لوگ آئے ہیں، بعض تھکے ہوئے ہیں، اب سیدھے سیدھے پہنچے ہیں سفر سے، آرام کر لو ظہر تک، کوئی حرج نہیں، لیکن جو جوان ہیں، صحت مند ہیں، زیادہ آرام کی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو۔ یہ مہینہ سلف صالحین میں شہر القرہ کے نام سے مشہور ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے شعبان۔ اس لیے قرآن آج بھی جتنا ہو سکے پڑھیے، اور اس پورے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے اور کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔